سے ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب انسانی اعمال کا دار و مدار بس نیتوں پر ہے، اور آدمی کو اس کی نیت کے ہی مطابق پھل ملتا ہے۔ تو جس شخص نے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت کا کوئی باعث نہ تھا، تو اس کی ہجرت در حقیقت اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہوگی، بے شک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سچا مہاجر ہو۔ اور اگر کسی نے دنیاوی غرض کے لیے کسی عورت سے نکاح کرنے کی خاطر کے لیے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی، بس اسی کی طرف اس کی ہجرت مانی جائے گی۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ کسی کو اس سے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ جب دار و مدار نیتوں پر ہی ہو تو اگر برے کام بھی کسی اچھی نیت سے کیا جائے تو وہ اعمال صالحہ ہو جائیں گے، ان پر بھی ثواب ملے گا۔ مثلا اگر کوئی شخص اس نیت سے چوری اور ڈاکہ زنی کرے کہ جو مال اس سے حاصل ہوگا وہ اس سے غریبوں اور مسکینوں کی مدد کرے گا تو اس کو اس کا ثواب ضرور ملے گا۔ مثلا ایک شخص دارالکفر سے دارالامان کی طرف ہجرت کرتا ہے اور اس کے لیے ہجرت کی ساری مشقتیں اور مصیبتیں سہتا ہے، لیکن اس کی غرض اس ہجرت سے اللہ کی رضا جوئی نہیں بلکہ کوئی اور دنیاوی غرض پوشیدہ ہے۔ مثلا دارالہجرت میں رہنے والی کسی عورت سے نکاح کرنے کی خواہش ہے تو یہ ہجرت اسلام نہ ہوگی، اللہ کے ہاں اس کا کوئی ثواب نہ ہوگا بلکہ الٹا گناہ ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ قیامت کے دن اللہ پاک قیامت کے دن سب سے پہلے 3 شخصوں کو عدالت میں کھڑا کریں گے اور ان 3 شخص کو فیصلہ سنایا جائے گا سب سے پہلے، اور سب سے پہلے ایسے شخص کی پیشی ہوگی جو جہاد میں شہید ہوا ہوگا، وہ جب عدالت میں حاضر ہوگا تو اللہ پہلے اس کو اپنی نعمتیں جتلائے گا۔ جب اس کو وہ تمام نعمتیں یاد آ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، بتا تو نے نعمتوں کا کیا حق ادا کیا اور کیا عمل کیے؟ وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا، تیری رضا کے لیے اپنی جان تک قربان کر دی۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے تو صرف اس لیے جہاد کیا کہ تو بہادر مشہور ہو، تو دنیا میں تیری بہادری کا چرچا ہو، دنیا تجھے تیری بہادری سے یاد کریں۔ تو اللہ کے حکم سے اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس طرح ایک عالم دین اور عالم قرآن حاضر عدالت کیا جائے گا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ تو نے کیا عمل کیے؟ وہ کہے گا، میں نے تیرے دین اور تیری کتاب کے عمل کو پڑھا اور لوگوں کو پڑھایا ہے، یہ سب میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، یہ سب میں نے کس لیے کیا ہے؟ یہ سب میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے یا اللہ؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف عالم، قاری، مولانا کہلانے کے لیے سب کیا تھا۔ پھر اللہ کے حکم سے اس کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد ایک شخص ایسا پیش ہوگا جس کو اللہ نے بہت مال، بہت دولت دی ہو، اس سے بھی سوال کیا جائے گا، تو نے دنیا میں کیا دنیا میں تو نے کیا اعمال کیے؟ تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ میں نے خیر کا کوئی ایسا شعبہ نہیں چھوڑا جس میں تیری رضا جوئی کے لیے اپنے مال خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ فرمائے گا، تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے صرف اس لیے مال خرچ کیا کہ دنیا تجھ کو سخی کہے، دنیا میں تیری سخاوت کا خوب چرچا ہو لیا، تو بہادر مشہور ہو، یہ سب تے نے اس لیے کیا ہے۔ اللہ پھر حکم دیں گے اپنے بندوں کو کہ اس کو بھی اوندھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس حدیث سے ہمیں یہ حاصل ہوتا ہے کہ اعمال کا دار و مدار صرف نیتوں پر ہے، جس کام کی ہم نیت کریں گے اور جیسی نیت کریں گے وہ کام ویسا ہوگا۔ اگر ہم نیت کریں کہ ہمارے یہ کام کرنے سے کسی کا بھلا ہو جائے تو انشاءاللہ ضرور بھلا ہوگا۔ اگر ہم یہ نیت کریں کہ ہم اس کی مدد کر رہے ہیں
صرف مدد کس لیے کر رہے ہیں؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، نہ کہ احسان جتلانے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اللہ راضی ہوگا اور آخرت میں اس کا ہمارے لیے اجر بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تو رخصت کرتے ہوئے ان سے فرمایا، تم وہاں اہل کتاب میں سے ایک قوم کے پاس پہنچو گے، بس جب تم ان کے پاس پہنچ جاؤ تو سب سے پہلے ان کو اس کی دعوت دینا کہ وہ شہادت دیں، یعنی دل و زبان سے قبول کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ بس اگر وہ تمہاری یہ بات مان لیں اور یہ شہادت دل سے عطا کر دیں، پھر تم ان کو بتلانا کہ اللہ نے دن رات تم پر 5 نمازیں فرض کی ہیں، یعنی جب وہ یہ بات بھی تمہاری مان لیں، اس میں بھی تمہاری اطاعت کریں، تو اس کے بعد تم ان کو بتلانا کہ اللہ نے تم پر زکوٰۃ بھی فرض کی ہے، جو قوم کے مالداروں سے لی جائے گی اور مسکینوں کو یعنی غریبوں کو دی جائے گی۔ اس کے بعد اگر وہ تمہاری یہ بات بھی مان لیں تو پھر زکوٰۃ وصول کرتے وقت چھانٹ کے ان کے نفس اموال نہ لینا اور مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ سے روایت ہے، کہتے کہ ایک شخص جو علاقہ نجد کا رہنے والا تھا، اس کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے، وہ کچھ کہتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ اس کی آواز گونج رہی تھی مگر اس کی آواز ہم سن نہیں پا رہے تھے، آواز صاف نہیں تھی، فاصلہ بھی تھا، ہم اس کی بات کو سمجھ نہیں رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بولتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ گیا۔ اب وہ سوال کرتا ہے اسلام کے بارے میں، یعنی اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے اسلام کے وہ خاص احکام بتلائیں جن پر عمل کرنا مسلمان کے لیے، میرے لیے اور ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا 5 تو نمازیں ہیں دن رات میں جو فرض کی گئی ہیں، اسلام میں یہ اول فرض ہے، اور اس کے بعد عرض کیا کہ ان کے علاوہ اور کوئی نماز بھی ہمارے لیے لازم ہے، یعنی اس سوال ہی نہیں، سائل نے سوال کیا اس کے علاوہ بھی کوئی اور نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرض تو بس یہی 5 نمازیں ہیں، مگر تمہیں حق ہے اپنی طرف سے اپنے دل کی خوشی سے ان 5 نمازوں کے علاوہ اور بھی زائد نمازیں پڑھو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ دیکھو کتنا اچھا آپشن دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بتا رہے ہیں اللہ نے حکم بھی دیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں 5 نمازیں تو فرض ہیں، اس کے علاوہ اور نمازیں پڑھو، تہجد پڑھو، اشراق پڑھو، چاشت پڑھو۔ اس کے بعد سائل نے عرض کیا کہ پورے سال میں رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی فرض ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں رمضان کے روزے فرض ہیں، اس کے علاوہ نہیں، فرض تو بس رمضان کے ہی روزے ہیں، مگر تمہیں حق ہے اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی روزے رکھو اور اللہ کا مزید قرب اور ثواب حاصل کرو۔ دیکھو یہ بھی کتنا اچھا آپشن دیا ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں جب تمہیں خوشی ہوتی ہے، تم کوئی کام کرنے کا عہد کرتے ہو، نفلی روزہ رکھنے کا ذکر کرتے ہو تو نفلی روزہ رکھو، ثواب ملے گا۔ اس کے بعد زکوٰۃ کا سائل نے عرض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ زکوٰۃ کے علاوہ کوئی اور صدقہ ادا کرنا میرے لیے ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، فرض تو صرف زکوٰۃ ہے، تمہیں حق ہے اپنے دل کی خوشی سے تم نفلی صدقے دو اور مزید ثواب حاصل کرو۔ روایت حدیث میں حضرت عبداللہ بن عبیداللہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ سوال کرنے والا شخص واپس لوٹ گیا اور کہتا جا رہا تھا مجھے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے میں اس میں اپنی طرف سے کوئی زیادتی کمی نہیں کروں گا۔ اس کی بات سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاح پالی اگر اس نے یہ سچ کہا، اس شخص نے فلاح پالی اگر اس نے یہ سب کچھ سچ کہا۔ اس حدیث میں ہے ارکان اسلام میں سے آخری رکن حج کا ذکر نہیں ہے، یعنی اس سائل نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا ذکر کیا ہی نہیں، حج کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بعض روایات میں ہے کہ شاید اس وقت
حج کا ذکر ہی نہ ہوا ہو؟ کیا پتہ صرف اسلام، زکوٰۃ، نماز کا ذکر ہو؟ محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امید کرتی ہوں آپ یہ سب حدیث سن کر ضرور عمل کرو گی انشاءاللہ۔ آپ سب بھی دل میں کہو انشاءاللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا، یعنی لوگ میدان حشر میں جمع ہوں گے، تو لوگوں میں سخت اضطراب کی کیفیت میں ہوں گے، یعنی پریشان ہوں گے۔ کچھ تو لوگ حضرت آدم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اپنے رب سے ہماری سفارش کر دیجئے، ہمیں اس حالت سے چھٹکارا ملے۔ حضرت آدم فرمائیں گے میں اس کام کے لائق اور اس مرتبے کا نہیں ہوں، لیکن تم کو چاہیے کہ ابراہیم کے پاس جاؤ، وہ اللہ کے خلیل ہیں، یعنی اللہ کے دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم تو اللہ پاک کے دوست ہیں، شاید وہ تمہارے کام آ سکے۔ بس وہ لوگ حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کے سامنے اپنا سوال کریں گے، یا ابراہیم اللہ پاک سے ہماری سفارش کر دیجئے، ہمیں اس سے چھٹکارا ملے، ہم اذیت میں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم فرمائیں گے میں اس کام کے لائق نہیں، لیکن تمہیں موسیٰ چاہیے، وہ اللہ کے کلیم ہیں، اللہ کے کلیم ہیں جنہیں اللہ نے بلا واسطہ اپنی ہم کلامی کا شرف بخشا ہے، شاید وہ تمہارا کام کر سکے۔ بس وہ لوگ حضرت موسیٰ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اپنی عرض ان کے سامنے رکھیں گے، اے موسیٰ اللہ سے ہماری سفارش کر دیجئے، ہم مشکل میں ہیں، ہمیں اس سے چھٹکارا ملے۔ حضرت موسیٰ یہی فرمائیں گے میں اس کام کے لائق نہیں ہوں، لیکن تمہیں عیسیٰ کے پاس جانا چاہیے، وہ روح اللہ اور کلمت اللہ ہے، یعنی اللہ نے ان کو انسانی پیدائش کے عام مقررہ اسباب کے بغیر صرف اپنے حکم سے پیدا کیا ہے اور ان کو غیر معمولی قسم کی روح اور روحانیت بخشی ہے۔ تم ان کی خدمت میں جاؤ، شاید وہ تمہارے لیے حق تعالیٰ سے عرض کرنے کی جرات کر سکے۔ بس یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور اپنی شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی یہی فرمائیں گے میں اس کام کے لائق نہیں، تم کو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر وہ لوگ میرے پاس آئیں گے اور شفاعت کے لیے مجھ سے کہیں گے، بس میں یہی کہوں گا میں اس کام کا ہوں اور میرا یہی کام ہے۔ بس میں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور کچھ کہنے کی اجازت طلب کروں گا، مجھے اجازت دے دی جائے گی، میں وہاں حاضر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ اس وقت مجھے اپنی کچھ خاص تعریفیں اپنی حمد کے لیے فرمائیں گی جو کہ اس وقت مجھے معلوم نہیں ہے، تو اس وقت میں اللہ کی حمد و ثنا کروں گا اور اللہ کے آگے سجدے میں گر جاؤں گا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے آپ وہاں ایک ہفتے تک سجدے میں پڑے رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے آپ کو فرمایا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، جو کہنا ہو کہو تمہاری سنی جائے گی۔ اے محمد سر اٹھاؤ، جو کہنا ہے کہو تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو تمہیں دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا ہے، اے محمد سر اٹھاؤ، جو کہنا ہے کہو تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور جو سفارش کرنا چاہو کرو تمہاری مانی جائے گی۔ بس میں کہوں گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کہوں گا اے پروردگار میری امت یعنی میری امت پر آج رحم فرما، اس کو بخش دے۔ بس مجھ سے کہا جائے گا جاؤ، جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر ایمان ہو، گندم کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس کو نکال لو۔ بس میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، یعنی جس کے دل میں جو کہ دانے کے برابر ایمان ہوگا اس کو نکال لاؤں گا، پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹوں گا اور ان سے
حمد و ثنا کروں گا، یعنی اللہ کی بارگاہ کی طرف جاؤں گا اور حمد و ثنا کروں گا، اور اس کے آگے پھر سجدے میں گر جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا جائے گا اے محمد سر اٹھاؤ، جو کہنا ہو کہو، تمہاری بات سنی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، اور جس کی سفارش کرنا چاہو تمہاری شفاعت مانی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا اے پروردگار میری امت میری امت میری امت، تو مجھ سے فرمایا جائے گا کہ جاؤ، جن کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، روئی کے دانے کے برابر ایمان ہو، ان کو نکال لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، یعنی جن کے دل میں ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر نور ایمان ہوگا، ان کو نکال لاؤں گا، پھر اللہ کی بارگاہ کی طرف لوٹوں گا اور ان کی حمد و ثنا کروں گا، ان کے آگے سجدے میں پھر گر جاؤں گا۔ پھر مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، جو سفارش کرنا چاہو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی۔ پس میں عرض کروں گا میرے رب، میرے پیارے رب، میری امت۔ پس مجھ سے فرمایا جائے گا جاؤ، جن کے دل میں رائے کے دانے سے کم بھی ایمان ہو، ان کو بھی نکال لو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پس میں جاؤں گا اور ایسا ہی کروں گا، یعنی جن کے دل میں رائے کے دانے سے کم ایمان ہو ان کو نکال لاؤں گا۔ اس کے بعد چوتھی دفعہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف لوٹ آؤں گا اور اس کی حمد و ثنا کروں گا، پھر سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر مجھ سے فرمایا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ سجدے سے، جو کہنا ہو کہو، تمہاری سنی جائے گی، جو مانگنا ہو مانگو تمہیں دیا جائے گا، جس کی سفارش کرنی چاہو کرو، تمہاری سفارش مانی جائے گی۔ پس اس کے بعد میں عرض کروں گا اے پروردگار مجھے اجازت دیجیے ان سب کے حق میں جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اللہ فرمائے گا یہ کام تمہارا نہیں ہے، لیکن میری عزت و جلال کی قسم میں خود دوزخ سے ان سب کو نکال لوں گا جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ آپ خود سوچو ہم کتنی غلطیاں کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے درود شریف پڑھیں، ان کے لیے درود شریف پڑھ کر ان کو صدقہ جاریہ کریں۔ وہ قیامت کے دن صرف میری امت کہتا رہ جائے گا اور اس کی بات سنی جائے گی، یعنی اہل محشر کے جو نمائندے کسی شفاع کی تلاش میں نکلیں گے، اس وقت ان کے دل میں یہی ڈالے گا، یعنی اللہ ان کے دل میں تو یہی ڈالے گا پہلے آدم کی خدمت میں جاؤ، ان کے مشورے سے نوح کی خدمت میں، پھر اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ مقام محمود ان کے آخری نبی کے لیے مخصوص ہے۔ حدیث کے آخری حصے میں مذکور ہے کہ رسول اللہ نے اپنی امت کے لیے 3 دفعہ شفاعت فرمانے کے بعد چوتھی دفعہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے کہ مجھے ان لوگوں کے بارے میں اجازت دیجیے جنہوں نے لا الہ الا اللہ کہا ہو۔ اس کا مطلب بظاہر یہ ہے کہ جن لوگوں نے آپ کی دعوت توحید کو قبول کر لیا اور ایمان لے آئے، لیکن دوزخ سے نجات پانے اور جنت میں جانے کے لیے جو اور اعمال کرنے چاہیے تھے وہ انہوں نے تو بالکل بھی نہیں کیے، یعنی صدقہ دینا چاہیے تھا، خیرات دینی چاہیے تھی، نماز پڑھنی چاہیے تھی، روزے رکھنے چاہیے تھے، وہ سب تو انہوں نے کیا ہی نہیں، بس ایمان لے آئے، کہہ دیا ہم ایمان لے آئے، کلمہ پڑھ لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ایسے لوگوں کو بھی دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرنے کی اجازت چاہیں گے جن کے پاس کسی درجے کا مجدر و ایمان اور توحید ہو، لیکن عمل خیر سے بالکل خالی ہوں۔ تو اس کا مطلب تو یہی ہوا کہ آپ کے لیے سزا اور مناسب نہیں ہے، مطلب ان کو سزا نہیں دی جائے گی جنہوں نے لا الہ الا اللہ دل سے کہا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ کام میری عزت و جلال، میری عظمت شان کے لیے سزاوار ہے، ان کو میں خود ہی نکالوں گا۔ اس عاجز کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے ایمان لا کر احکام کی تعمیل بالکل نہیں کی، ایسوں کو دوزخ سے نکالنا
پیغمبر کے لیے مناسب نہیں۔ اس درجے کا غفور درگزر اللہ ہی کے لیے سزاوار ہے۔ اللہ ہی اس کا فیصلہ کریں گے۔ اللہ ہی ان کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانے میں بھلائی کریں گے، ان کو بتائیں گے، تو آپ ان کو دوزخ سے نکالنے اور جنت میں داخل کرانے کے لیے شفاعت ضرور کریں گے۔ آپ کی شفاعت سنی جائے گی اور اللہ کے حکم سے ان کو معاف بھی کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی، ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ دیکھیں اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے اعلیٰ رتبے سے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے محمد سجدے سے سر اٹھاؤ، جو کہنا ہے کہو، جو مانگنا ہے مانگو، تمہیں دیا جائے گا۔ وہ چاہتے تو اپنے لیے کچھ بھی مانگ سکتے ہیں، دولت، دنیا، بیوی، بچے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ پاک تو دینے والا، کچھ بھی دے سکتا، اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں۔ لیکن انہوں نے کیا کہا، اے اللہ میری امت، کیا ہمارے لیے اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ درود شریف بھیجیں؟ آپ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ ایک مرتبہ دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود شریف بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ امید کرتی ہوں آپ سب بھی پڑھو گی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھنا، ملتے ہیں پھر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان کے اصحاب میں سے ہیں جو انصار میں سے غزوہ بدر میں شریک تھے، کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ میری نگاہ میں فرق آ گیا ہے، یعنی مجھے کم دکھائی دینے لگا ہے۔ میں اپنی قوم کو نماز پڑھاتا ہوں، سو جب بارشیں ہوتی ہیں اور میری اور میرے قوم والوں کے درمیان جو نالہ ہے وہ بہنے لگتا ہے، تو میں ان کی مسجد تک جا کر نماز نہیں پڑھا سکتا۔ یا رسول اللہ، میری یہ خواہش ہے کہ حضور میرے یہاں تشریف لائیں اور میرے گھر میں نماز پڑھائیں تاکہ اس جگہ کو میں اپنی مستقبل نماز گاہ بنا لوں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں ایسا کروں گا۔ عتبان بن مالک کہتے ہیں کہ صبح کو ہی جب کچھ دن چڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر میرے یہاں پہنچ گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر آنے کی اجازت دے دی۔ بس جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے تو بیٹھے نہیں، یعنی وہ میرے گھر تشریف لائے اور بیٹھے نہیں، اور مجھ سے فرمایا تم اپنے گھر میں سے کون سی جگہ پسند کرتے ہو کہ میں وہاں نماز پڑھوں؟ حضرت عتبان بن مالک کہتے ہیں کہ میں نے گھر کی ایک جانب کی طرف اشارہ کر دیا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اللہ اکبر کہہ کر آپ نے نماز شروع کر دی۔ ہم بھی صف باندھ کے آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، بس آپ نے 2 رکعتیں پڑھی اور سلام پھیر دیا۔ حضرت عتبان بن مالک کہتے ہیں ہم نے آپ کو خضیرے پر روک لیا، یعنی کھانے کے لیے روک لیا، جو آپ کے واسطے ہم نے تیار کیا تھا، یعنی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا تیار کیا تھا، اور آپ کی اطلاع پا کے محلے والوں میں سے بھی چند آدمی آ گئے۔ بس انہی میں سے کسی کہنے والے نے کہا مالک بن دخشین کہاں ہیں؟ انہی میں سے کسی نے جواب دیا کہ وہ تو منافق ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول سے اسے محبت ہی نہیں ہے۔ بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مت کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا قائل ہے، وہ اس سے اللہ کی رضا چاہتا ہے۔ کہنے والے شخص نے کہا کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو ہی زیادہ علم ہے،
ہم تو اس کا رخ اور اس کی خیر خواہی منافقوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ اس شخص پر حرام کر دی ہے جس نے اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، سچے اور اچھے دل کے ساتھ صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہا ہو اور اس کا ارادہ اس کلمے سے اللہ کی رضامندی حاصل کرنا ہو۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اچھی بات بتائی ہے کہ جس شخص نے ایک مرتبہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا ہو، اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی پیاری پیاری باتیں، اتنی پیاری پیاری حدیثیں ہیں، ان کو سننا چاہیے، ہمیں چاہیے کہ سنیں، ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کو بتائیں تاکہ وہ بھی عمل کریں، ہمیں بھی ثواب ملے، ان کو بھی ثواب ملے۔ دیکھیں آپ کی وجہ سے کوئی ایک عمل کرے گا تو آپ کو آخرت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ۔